آپ چاہے دنیا کی کتنی ہی زبانوں پر عبور حاصل کر لیں، لیکن جب آپ اذیت کی انتہا پر ہوں تب آپ کسی بھی زبان میں اپنی اذیت بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ آپ دوسروں سے کم تر نہیں ہیں۔ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، گرتا بھی ہے اور ہارتا بھی ہے، مگر یہ یقین رکھیں کہ سب انسانوں کا یہی حال ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بچپن سے اب تک بغیر گرے کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہو۔ یوسف کو کنویں میں پھینکا اور سمجھے قصہ ختم۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور سوچا گیا چلو قصہ ختم۔ موسیٰ کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، قصہ ختم۔ مگر رب نے یہیں سے اپنا قصہ شروع کیا۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا در کھول دیتا ہے۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ اگر آپ کو جانتے ہیں تو یہ آپ کی شہرت ہے، اور اگر فرشتے آپ کو جانتے ہیں تو یہ آپ کا کردار ہے۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری کوئی جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تمہارے لیے قبروں کو کھولا جائے تو تمہیں پتہ لگے اکثر لوگ نظر بد لگنے کی وجہ سے مرے ہیں۔ بس جس شخص کو کسی مومن بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو وہ اللہ اکبر کہے، اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا، کیونکہ نظر بد کا لگنا حقیقت ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ انسان کو انسان کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اس کو دھوکہ اس کی توقعات دیتی ہیں جو وہ دوسرے لوگوں سے وابستہ کرتا ہے۔ صورت میں کیا رکھا ہے، دل خوبصورت تو سب خوبصورت۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ لوگ جب تک بھیگ نہ جائیں برسات کو نہیں مانتے، اور جب تک خود پر نہ بیتے جذبات کو نہیں مانتے۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر تک سنائی دیتی ہے۔ غیر محرم کے معاملے میں عورت کا بد اخلاق ہونا ہی اچھا اخلاق ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ خواہش تھی جلد جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ ضرور دیتی ہے۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مرد کی مردانگی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی آواز کو مدھم رکھنے میں ہے، ایک عورت کے سامنے گلہ پھاڑنے میں نہیں۔ گلہ پھاڑنا عورت کو بھی آتا ہے۔ جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر بار بار نہیں سوچتے، کیونکہ شیطان درست فیصلہ کرنے پر انسان کو بار بار بہکاتا ہے۔ $1 ملین بنانا آسان ہے، بہت آسان، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی اذیت کو مدھم کرنا یا مٹا دینا بے حد مشکل ہے۔ ضرورت عزت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملیں، آدمی ان کو کبھی نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رکھتا ہے۔ شادی کبھی بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ خود کو تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ میں نے صرف اتنا حاصل کیا
کہ مجھے اپنی جہالت زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگی، کیونکہ علم میں اضافے کا مطلب شعور ہے، اور باشعور انسان کو پہلے اپنی معذوری کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کے اندر بعض چیزیں کمزور ہونے کے باعث اس میں دوسری بہت سی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کا کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ چھوٹا ہوتا ہے تو کہانی سنتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہانی سناتا ہے، اور پھر ایک دن خود کہانی بن جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سسپنس یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، پر یہ کبھی نہیں جان پاتے کہ کون ہمارے لیے جی رہا ہے۔ یہ ہے میرا سام، اور تمہارا سام کہاں ہے؟ اپنا سام بھی تو دکھاؤ اے فرشتوں اور شریف دل انسانوں۔ بری نظر بھی ایک ہی آنکھ سے لگتی ہے، اور جس آنکھ سے لگتی ہے اس میں کبھی آنسو نہیں ہوتے۔ گزرا ہوا لمحہ یاد بن جاتا ہے اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ لڑکیاں کبھی ہارتی نہیں، انہیں ہرایا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہہ کر چپ کرایا جاتا ہے۔ ہمارے کردار کے داغوں پر طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ، دکھائیں کیا؟ جن کو ہم سمجھتے رہے نیک و عظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کردار جن کے خود مرمت مانگ رہے ہیں، نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ حسن یوسف سا ہو یا صورت بلال جیسی، دوستی روح سے ہو تو ہر روپ کمال لگتا ہے۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے؟ اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عورت کے اندر وفا، قربانی اور محبت کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے، اس کا دل اور مرضی۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی ہی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔